الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. برتنوں کا بیان ہے کتاب الطہارہ سے. حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کے استعمال کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان برتنوں میں نہ کھاؤ، ان برتنوں میں نہ کھاؤ. البتہ اگر ان کے سوا اور کوئی دوسرا برتن میسر نہ ہو تو پھر ان برتنوں کو یعنی اہل کتاب کے برتنوں کو دھو کر ان میں کھا سکتے ہو. دوسری حدیث ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک مرتبہ کسی سفر پر ایک مشرکہ عورت کے مشکیزہ سے پانی لے کر اس سے وضو کیا. مشکیزہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ چمڑے کا ایک بیگ ہوتا ہے جس کو پانی لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام کہیں سے گزر رہے تھے اور ظاہر سی بات ہے وہاں پانی کی بڑی قلت ہے. تو ایک مشرکہ عورت دکھی جو اپنی اونٹنی پر سوار تھی اور اس کے پاس ایک مشکیزہ تھا، چمڑے کا ایک بیگ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، بڑا چمڑے کا بیگ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس مشکیزہ سے پانی لے کر کے وضو کیا. اب دو طرح کی حدیثیں آئی. پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا ہے اور اجازت صرف اسی صورت میں دی ہے کہ اگر کوئی دوسرا برتن میسر نہ ہو، صرف انہی کا برتن ہے ہمارے سامنے، ہمارا اپنا برتن نہ ہو تو ان کو دھو کر کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرکہ عورت کے اس بیگ کو، چمڑے کے بیگ کو استعمال کیا ہے، اس کے پانی کو آپ نے وضو کرنے میں استعمال کیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی استعمال کیا ہے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کے ہمارے سامنے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ کفار کے برتن کا استعمال انسان کو کم سے کم کرنا چاہیے. یعنی جتنا انسان بچ سکے اہل کتاب کے برتنوں کو استعمال کرنے سے، اور اہل کتاب کے علاوہ جو بھی کفار ہیں انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ ان کے برتنوں میں بہت ممکن ہے کہ انہوں نے اس برتن میں ابھی شراب بھی ہو، یا اس برتن میں انہوں نے کوئی حرام چیز پکایا ہو جیسے خنزیر وغیرہ، سور وغیرہ پکایا ہو، اور اسی برتن کو آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیں. اب آپ کو کیا پتا اس میں انہوں نے کس چیز کا استعمال کیا ہے، کیا کھایا اور کیا پیا ہے. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے اور ان کے برتنوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں صرف انہی کا برتن میسر ہے، کوئی دوسرا برتن کھانے کے لیے نہیں ہے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دی ہے لیکن شرط لگائی ہے کہ دھو کر کے استعمال کرنا ہے. اس حدیث کے اوپر تعلیق لگاتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت انسان کو مشرکوں اور کفار کے برتنوں کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان کا برتن استعمال کرتے ہیں فری میں یعنی بغیر کسی اجرت کے، تو ایک طریقے سے ان کفار اور مشرکین کا ہمارے اوپر یعنی مسلمانوں کے اوپر احسان ہوگا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ درجے والا بنایا ہے. ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کفار و مشرکین جیسے لوگوں سے احسان لیتے پھریں. اس لیے بلا ضرورت انسان کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ دوسرا کوئی برتن میسر نہیں. اس وقت بھی انسان جب استعمال کرے گا تو اس کو پہلے دھوئے گا تاکہ اگر کوئی حرام چیز اس میں کھائی پی گئی ہو تو وہ صاف ہو جائے، اس کے بعد اس کا استعمال کرنا چاہیے. البتہ انسان اگر کسی ایسی جگہ ہے جہاں صرف انہی کا برتن میسر ہے، جیسے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تھے اور وہاں پانی نہیں تھا، صرف ایک عورت ملی اور اسی کے پاس، وہ مشرکہ عورت تھی اور اس کے پاس وہ چمڑے کا بیگ تھا جس میں پانی تھا، تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس برتن کا استعمال کر سکتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن تو تھا نہیں کہ اس بیگ کا پانی پھینک دیں، پھر اس کو دھوئیں اور پھر اس کو استعمال کریں، کیونکہ پانی ہی تو چاہیے تھا. اور اگر اس پانی کو پھینک دیا جائے
دوسرا پانی پھر کہاں سے ملے گا؟ پانی نہیں ہے، اسی لیے تو مشرکہ عورت کی اس پانی کا استعمال کیا گیا. لہذا انسان کہیں پھنس جائے اور وہاں صرف کفار و مشرکین کے برتن ہوں اور دھونے کا موقع یا دھونا ممکن نہ ہو تو بھی ان کا استعمال جائز ہے. لیکن اگر ممکن ہے یا آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہرگز اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے پر اگر کفار و مشرکین کسی مسلمان کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں تو اس کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوتیں قبول کی ہیں. وہ آپ نے روایت بڑی مشہور سنی ہوگی کہ ایک عورت تھی یہودیہ، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور زہر آلود گوشت آپ کے سامنے رکھا تھا، جس کو آپ نے تو تھوڑا سا چبایا اور ایک صحابی کی موت واقع ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوتیں قبول کی ہے. تو جب انسان دعوت میں جائے، اگر کوئی دعوت دے اور دعوت میں کسی کے ہاں جائے تو پھر وہاں یہ قید ختم ہو جاتی کہ آپ اس کے برتن کو استعمال کریں تو اس کو دھو لیں، کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعوتیں اٹینڈ کی ہیں کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کہ آپ نے اپنا کوئی پرسنل برتن استعمال کیا ہو یا ان کے برتنوں کو دھویا ہو اس کے بعد استعمال کیا ہو. اس لیے عام طور سے انسان اگر کہیں کسی کی دعوت میں جائے اور وہ کافر یا مشرک ہو تو اس کے برتن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں اس بات کا امکان بہت کم رہتا ہے کہ وہ ایسے برتن آپ کے سامنے پیش کرے جس میں اس نے کچھ حرام کھایا یا پیا ہو، کیونکہ آپ مہمان ہیں اور مشرک اور کفار بھی مہمانوں کی تکریم اور عزت کرتے ہیں. خاص کر کے اہل عرب جو ہے وہ آج بھی چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہوں اس زمانے میں بھی اور آج بھی مہمانوں کی بڑی قدر اور وہ احترام کرتے ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے مشرکوں کے برتن میں کھانے پینے سے احتراز اور اجتناب کرے. واللہ اعلم.